اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اعطاۃ المتمردین المعترف بعبودیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات۔ عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس عشرہ اولی محرم الحرام کی سلسلہ گفتگو آج فضائل کے اعتبار سے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، کیونکہ آج 8 محرم ہے اور کل اور پرسوں 9 اور 10 محرم کو فقط مصائب ہی پڑھنا ہوں گے، تو فضائل کے حوالے سے وہ سلسلہ گفتگو جو پہلی محرم سے شروع ہوئی تھی آج اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ گزشتہ 7 دنوں سے ہم نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے تحت ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور حمد میں مصروف ہے، اور ان آیات کے ذریعے ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اللہ نے اپنی تسبیح اور حمد پوری کائنات کے اوپر ظاہر کرنے کے لیے جس ہستی کو وسیلہ بنا کر بھیجا اس کا نام پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر چونکہ یہ فریضہ ہدایت جو پیغمبر اکرم کو سونپا گیا کہ اللہ کی تسبیح اور حمد لوگوں تک پہنچائی جائے، اور لوگوں سے بلکہ پوری کائنات کے ذرے ذرے سے، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانوں، ملائکہ اور جنات سے اللہ کی تسبیح اور حمد کروائی جائے، یہ فریضہ ہدایت جو پیغمبر اکرم کو سونپا گیا، اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اے حبیب، اس فریضہ ہدایت کو آپ کی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک پہنچائیے۔ تو ہم نے گزشتہ 7 دنوں میں یہ بھی دیکھا کہ پیغمبر اکرم کے اس فریضہ ہدایت کو قیامت تک پہنچانے والی ہستیاں کون ہیں، اور وہ آل محمد علیہ السلام ہیں۔ یہ ہستیاں محمد و آل محمد علیہ السلام جنہوں نے مل کر، رسول اور آل رسول نے مل کر پروردگار عالم کی تسبیح اور حمد کو اس کائنات تک ظاہر کیا۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے سے رسول اور آل رسول نے مل کر ذرے ذرے سے اللہ کی تسبیح اور حمد کو ظاہر کروایا۔ تو خدا نے کہا اے حبیب، آپ نے اور آپ کی آل نے مل کر، حبیب
آپ رسول اور آل رسول نے مل کر مجھ خدا کی تسبیح اور حمد کو کائنات پر ظاہر کروایا ہے۔ اب میں خدا اور آپ رسول مل کر، خدا اور رسول ہم دونوں مل کر آل محمد کی پہچان کروائیں گے، کیونکہ رسول اور آل رسول نے مل کر اللہ کی پہچان کروائی، تو اللہ نے کہا کہ میں اللہ اور آپ رسول مل کر ان آل محمد کی پہچان کروائیں گے۔ حبیب آپ بھی پہچنواؤ آل محمد کو، میں اللہ بھی پہچنواؤں گا، ہم دونوں پہچنوائیں گے۔ کیسے پہچنوائیں گے؟ اللہ نے کہا حبیب ہم آیت اتار کر پہچنوائیں گے، آپ حدیث بیان کر کر پہچنواؤ۔ ہم بھی پہچنوائیں گے آل محمد کو، آپ بھی پہچنواؤ۔ ہم آیت اتار کر پہچنوائیں گے، آپ حدیث بیان کر کے پہچنواؤ۔ ہم کعبے میں نیا در کھول کر پہچنوائیں گے، آپ استقبال کو جا کر پہچنواؤ۔ ہم کعبے میں نیا در کھول کر پہچنوائیں گے، آپ استقبال کو جا کر پہچنواؤ۔ ہم لباس جنت اتار کر پہچنوائیں گے، آپ مسجد میں مرکب بن کر پہچنواؤ۔ ہم لباس جنت اتار کر پہچنوائیں گے، آپ مسجد میں مرکب بن کر پہچنواؤ۔ ہم ستارہ اتار کر پہچنوائیں گے، آپ زہرا کی تعظیم میں اٹھ کر دکھاؤ۔ ہم ستارہ اتار کر پہچنوائیں گے، آپ زہرا کی تعظیم میں کھڑے ہو کر پہچنواؤ۔ ہم ذوالفقار بھیج کر پہچنوائیں گے، آپ علم دے کر پہچنواؤ۔ ہم ذوالفقار بھیج کر پہچنوائیں گے، آپ علم دے کر پہچنواؤ۔ ہم ذوالفقار بھیج کر پہچنوائیں گے، آپ علم دے کر پہچنواؤ۔ ہم درزی بھیج کر پہچنوائیں گے، آپ دروازے پہ سلام کر کر پہچنواؤ۔ حبیب ہم درزی بھیج کر پہچنوائیں گے حسنین کے لیے، آپ زہرا کے دروازے پر، علی و فاطمہ کے دروازے پر سلام کر کر پہچنواؤ۔ عزیزان محترم، تاریخ میں آپ سب جانتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جب بھی پیغمبر اکرم بیت علی و فاطمہ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تھے، حجرہ علی و فاطمہ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تھے، تو وہ جو بی بی کا دروازہ تھا وہاں آ کر پیغمبر اکرم رک جایا کرتے تھے اور رک کر ارشاد فرماتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر مجھ محمد کا سلام ہو۔ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر مجھ محمد کا سلام ہو۔ عزیزان محترم، رسول نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت محمد آپ پر میرا سلام ہو، اہل بیت النبوہ آپ پر میرا سلام ہو۔ حدیث قصہ میں کیا جملے ہیں؟ جب جبریل نے اللہ سے سوال کیا، اے پروردگار یہ چادر کے نیچے ہستیاں کون ہیں؟ تو پروردگار عالم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے جبریل ہم اہل بیت النبوہ، حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اے جبریل ہم اہل بیت النبوہ، یہ جو چادر کے نیچے ہستیاں ہیں یہ اہل بیت النبوہ ہیں، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، و بالوہا ان کے شوہر ہیں، و بنوہا اور ان کی اولاد ہیں، حسن اور حسین۔ عزیزان محترم، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بڑی ہستی ہے چادر کے نیچے 5 ہستیوں میں سے جو سب سے بڑی ہستی ہے، اللہ اس کا نام لیتا اور اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے باقیوں کا تعارف کرواتا کہ یہ محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، محمد کے داماد ہیں اور محمد کے نواسے ہیں۔ لیکن نہیں، اللہ کو یہ گوارا نہ تھا۔ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو، بی بی کے وسیلے سے حضور کا تعارف کروایا، ہم فاطمہ تو، یہ فاطمہ ہیں، وہ ابوہا اس کے بابا ہیں محمد مصطفیٰ، وہ بالوہا ان کے شوہر ہیں علی مرتضیٰ، وہ بنوہا اور ان کی اولاد ہیں حسن اور حسین۔ عزیزان محترم، اگر غور فرمائیں تو یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اہل بیت النبوہ، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہوں گے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کچھ اور، ہوں گے محمد مصطفیٰ کے اہل بیت کچھ اور، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ محمد کے اہل بیت اور ہیں، نبوت کے اہل بیت اور ہیں۔
सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कुछ और भी, लेकिन मोहम्मद के अहले बैत और हैं। नबूवत और रसालत के अहले बैत यही हैं जो चादर के नीचे जमा हैं, जिनका अल्लाह ने तज़किरा फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, इस जुमले में ये जो मैंने हदीस क़ज़ा के कुछ जुमले आप हज़रात की खिदमत में पेश किए, हम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, इसमें अगर आप गौर फरमाएं, सवाए बनूहा के बाकी तमाम सीगे वाहिद के हैं। हम फ़ातिमा तो व अबूहा उनके बाबा रसूलुल्लाह हैं, व अबूहा व बालुहा उनके शौहर मौला अली, व बनूहा, बनूहा जमा का सीगा है, ना वाहिद है ना तस्निया है। तवज्जो रखिएगा, बनूहा दो के लिए, दो बेटों के लिए या बनीन आता है या बनैन आता है। तो अल्लाह ने तस्निया का सीगा नहीं इस्तेमाल किया, हालांकि हसन और हुसैन मौजूद हैं। वाहिद का सीगा बनता भी नहीं था, दो शहजादे हैं, और दो का सीगा बनता था क्योंकि हसन और हुसैन के लिए तस्निया का सीगा आ सकता था। लेकिन अल्लाह ने ना वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया ना दो का सीगा इस्तेमाल किया, जमा का सीगा जो 3 से शुरू होता है, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। तो बनूहा का सीगा इस्तेमाल क्यों किया? आम लिहाज से देखा जाए तो नक्शे कलाम समझा जाएगा कि अगर हस्तियाँ दो हैं तो अरबी ज़ुबान में दो का सीगा मौजूद है, बनीन या बनैन। लेकिन अल्लाह ने हसन और हुसैन का जब तज़किरा किया तो बनूहा कहा, जमा का सीगा। अल्लाह बताना ये चाहता था कि ये जो चादर के नीचे हस्तियाँ नज़र आ रही हैं, देखने में 5 हैं, लेकिन दर हकीकत नूरानी तौर पर ये 14 के 14 नूर यहीं बैठे हुए हैं। हकीकत में 14 की 14 मासूम हस्तियाँ, 14 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सब के सब औलाद फातिमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ज़माना तक नूरानी और रूहानी तौर पर वही मौजूद थी। इसलिए अल्लाह ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और जमा का सीगा इस्तेमाल कर ये साबित किया कि अहला बैत नबुव्वा सिर्फ ये 5 नहीं, 12 नहीं, बल्कि 14 के 14 मासूम हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। यहाँ से इस बात की सपोर्ट में मैं कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब, जो कि 33वां सूरह है कुरान मजीद का, उसकी आयत नंबर 56 आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। आयत दरूद जिसे कहते हैं, 33वां सूरह, 33 नंबर सूरह कुरान मजीद का सूरह अहज़ाब, और आयत नंबर 56 आयत दरूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सलवात पढ़िए। हम मवालियान हैदर कर्रार और शियान मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत का क्या तर्जुमा करते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद भेजते हैं। बेशक अल्लाह और उसके मलाइका दरूद भेजते हैं, सलामती भेजते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए ए ईमान वालों, तुम भी दरूद भेजा करो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत का कुछ लोगों ने तर्जुमा यूँ किया और एतराज़ भी किया हमारे तर्जुमे के ऊपर, और वो ये कि दूसरे लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद नहीं इस्तेमाल हुआ अरबी में। इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी। मैंने कहा जब नबी है तो आपने तर्जुमा नबी का मोहम्मद व आले मोहम्मद क्यों किया? अज़ीज़ान मोहतरम, अरबी ज़ुबान का असलूब ये है, अरबी लिसानियात ग्रामर का तरीका और सलीका ये है कि कभी कभार 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज आपस में मिलकर उनका मजमुआ कंसोलिडेट होकर दो से ज़्यादा अरबी के अल्फाज जिनके अलहदा अगर माना देखे जाएं तो कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिल जाएं, ग्रामर के हवाले से बात कर रहा हूँ, लिसानियात के हवाले से, तो एक नया माना सामने आ जाता है। ये अरबी ज़ुबान का एक असलूब है। मिसाल के तौर पर वाह व ज़बर, वाह के माना है और, सब जानते हैं वाह और,
الف زبر لام ال آتا ہے اس میں معرفہ کے لیے، پراپر ناؤن کے لیے. کسی خاص چیز کا ذکر ہو اس سے پہلے ال لگا دیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ذکر کسی خاص شے کا ہے، پراپر ناؤن کا ذکر ہے، معرفہ کا ذکر ہے. کتاب کا لفظ آئے گا، صرف کتاب آئے گا تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. الکتاب ہوگا تو یہ کسی خاص کتاب کا ذکر ہو رہا ہے. اور قرآن مجید میں جہاں الکتاب آیا ہے تو ہر مفسر نے اور ہر مترجم نے اس کے نیچے ترجمہ قرآن مجید لکھا ہے. حالانکہ لفظ الکتاب ہے تو کوئی ترجمہ کر سکتا ہے کہ کتاب، لیکن کتاب سے پہلے الف لام آ جائے تو الکتاب ٹائٹل ہے قرآن مجید کا، تو ترجمہ کیا جائے گا قرآن مجید. اسی طرح ایک امتزاج عربی زبان کا یہ ہے، واو زبر واہ اور علیحدہ علیحدہ ان کی جو معنی میں نے بتائے ہیں، یہ اگر مل جائے، ول ہو جائے، تو اب اس کا ترجمہ اور ایک خاص چیز نہیں کیا جائے گا. واو اور ایک خاص چیز مل جائے گا تو ایک نیا ترجمہ سامنے آ جائے گا، اور وہ ہے قسم. والعصر ان الانسان لفی خسر. کیا ترجمہ ہے؟ اور ایک زمانہ نہیں، قسم ہے زمانے کی. والعصر قسم ہے زمانے کی. اسی طرح والعادیات، عادیات جمع ہے گھوڑوں کی. واو زبر واہ اور الف زبر لام ایک خاص، عادیات گھوڑے. والعادیات علیحدہ علیحدہ ترجمہ کریں گے اور ایک خاص قسم کے گھوڑے، لیکن ملا کر جب لکھا جاتا ہے والعادیات، قرآن مجید کا سورہ ہے والعادیات، گھوڑوں والا سورہ، تو ترجمہ اور ایک خاص قسم کے گھوڑے نہیں کیا جاتا، اور قسم ہے گھوڑوں کی، ایک نیا ترجمہ سامنے آ جاتا ہے. اسی اعتبار سے قرآن مجید کی گرامر کا، لسانیات کا، عربی کی لسانیات اور گرامر کا یہ متفقہ اصول ہے جو تمام عربی جاننے والے عربی دان جانتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب عربی زبان میں لفظ کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اعلیٰ عین لام چھوٹی ہے اور کھڑی زبر، عین کے پر زبر، اعلیٰ کے معنی اوپر، پر، ایک خاص، علی النبی. اللہ اور مل جائیں تو یہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے. اللہ اور مل جائیں اور اس کے بعد جو بھی لفظ ہوگا وہ لفظ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوگا. یہ عربی کا اصول ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اب جب یہ اصول ذہنوں میں اجاگر ہو گیا ہے، اللہ اور مل جائیں تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ واحد کا صیغہ نہیں استعمال ہو رہا، جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اب ترجمہ کیجئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور النبی، چونکہ نبی کی نون کے اوپر شد ہے تو النبی پڑھا جائے گا، اللہ النبی نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اللہ اور ساتھ ساتھ ہیں تو ترجمہ ہوگا اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں جمع نبی پر، جمع نبی پر، ایک سے زیادہ انبیاء پر. اب رسول ہیں آخری نبی، ان کے بعد اگر کوئی تصور بھی کرے گا نبوت کے جمع ہونے پر تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ آیا ختم نبوت قرآن مجید میں موجود ہے. 33واں سورہ قرآن مجید کا سورہ احزاب، آیت نمبر 40، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ بس اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. تو اب اس آیت کے بعد جو بھی نبی رسول کے ہوتے ہوئے جمع انبیاء کا تصور ذہن میں لے کر آئے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم نبوت سے ہٹ جائے گا. تو اب کون ہے جو اس آیت کا صحیح مفہوم سامنے لے کر آئے کہ اگر اس کا ترجمہ جمع میں کرتے ہیں تو ایمان خارج ہوتا ہے، اور اگر واحد میں کرتے ہیں تو عربی کا اصول خراب ہوتا ہے، اور عربی کا اصول خراب ہوگا تو نقص کلام سمجھا جائے گا، اور نقص کلام اگر ثابت ہوا تو نعوذ باللہ قرآن مجید میں نقص ثابت ہونے کی دلیل سامنے آ جائے گی، اور قرآن مجید میں نقص ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ سبحان ہے، بے عیب ہے. تو یا تو قرآن مجید میں نعوذ باللہ اس آیت کے لیے لوگوں کو یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اس میں نقص ہے، یا ختم نبوت کو لوگ چیلنج کر سکتے ہیں، یا پھر اس آیت کی تفسیر محمد علیہ السلام سے پوچھنی پڑے گی کہ یہاں پر اللہ نے نبی کے ساتھ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا، جبکہ نبی تو صرف اس وقت ایک ہی تھا اور وہ آخری نبی تھا. تو بس محمد علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، رسول اللہ نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے صحابیوں،
اللہ اور اس کے ملائکہ مجھ محمد اور مجھ محمد جیسوں پر، اللہ اور اس کے ملائکہ مجھ نبی اور مجھ نبی جیسوں پر درود بھیجتا ہے، اس لیے اے میرے صحابیوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم بھی مجھ محمد، مجھ نبی اور مجھ نبی جیسوں پر درود بھیجا کرو۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ تو اب عزیزان محترم، وہ ہستیاں کون ہیں جو نبی جیسی ہیں، جو محمد مصطفیٰ جیسی ہیں؟ عزیزان محترم، کوئی اور ہستیاں نظر نہیں آئیں، بلکہ وہ ہستیاں نظر آئیں کہ جن کے لیے ارشاد فرمایا، علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، الحسن منی و انا منہ، الحسین منی و انا من الحسین، الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ یہ ہستیاں ہیں۔ فاطمہ مجھ سے ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہی سبب ہے کہ رسول اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، اولانا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے دعوی ایمان کرنے والو، اے میرے صحابیوں، ہم 14 کے 14 محمد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبی کے ساتھ جمع کا صیغہ استعمال کر کے بتایا، اور سیدھا سیدھا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں 14 معصومین پر، درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے اے ایمان والو، تم بھی محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرو، کیونکہ 14 کے 14 محمد ہیں۔ عزیزان محترم، یہ خاندان عصمت و طہارت کہ جن پر اللہ اور اس کے ملائکہ مل کر درود بھیجتے ہیں، اور پوری کائنات کو، دعوی ایمان کرنے والوں کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی ان پر درود بھیجیں۔ اسی حوالے سے ایک آیت جو بہت مشہور ہے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر سم اپ کر دوں گا آج کے مضمون کو، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی۔ عزیزان محترم، متعدد مرتبہ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی۔ اگر اس چھوٹی سی آیت کے اوپر بھی غور کیا جائے تو یہاں سے بھی شان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ابھر کر سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں 3 طرح کی ہستیوں کا ذکر آیا ہے، اللہ، رسول اور اولو الامر۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو لفظ اطاعت اطیعو 2 مرتبہ آیا ہے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، وا اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو ہونا چاہیے تھا کہ تیسری مرتبہ پھر آ جاتا وا اطیعوا اولو الامر، اور اطاعت کرو اولو الامر کی، لیکن نہیں، اطیعوا اللہ وا اطیعوا الرسول وا اولو الامر، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی۔ تو یہ یا تو اللہ کہتا ہے اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولو الامر کی، ایک مرتبہ لفظ اطاعت استعمال کرتا، اطیعوا اللہ و رسول و اولو الامر، یہ بھی نہیں کیا اللہ نے، یا تینوں مرتبہ اطاعت استعمال کرتا، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول و اطیعوا اولو الامر، ایسا بھی نہیں کیا۔ تو یہ 2 مرتبہ لفظ اطاعت استعمال کیا جائے اور 3 ہستیوں کا ذکر کیا جائے تو عام گرامر میں اس کو بھی نقص کلام تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے 2 مرتبہ اطیعوا کیوں استعمال کیا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو، مجھ اللہ کی اطاعت علیحدہ ہے، اس لیے میں اللہ اپنے لیے لفظ اطیعوا علیحدہ استعمال کر رہا ہوں، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو اس کی اطاعت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ اطاعت علیحدہ استعمال کیا، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی۔ لیکن چونکہ محمد اور آل محمد، رسول اور اولو الامر منیت کی منزل پر اور کلنا محمد کی منزل پر ایک ہیں، ان کی اطاعت ایک ہے، اسی لیے رسول اور اولو الامر کے لیے ایک ہی لفظ اطاعت کا استعمال کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی جمع کر کے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مجھ اللہ کی اطاعت علیحدہ ہے
اور محمد و آل محمد کی ملا کر اطاعت ایک ہے۔ اب اس آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ بنتا ہے، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو محمد و آل محمد کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نعرے حیدری، عزیزان محترم، اگر یہ مسائل ذہن نشین ہو گئے ہوں تو اس عظیم خاندان نبوت و رسالت، خاندان عصمت و طہارت کی عظمت اتنی تھی کہ ایک بی بی جن کا نام بی بی ام البنین علیہ السلام بتایا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہیں کہ بیٹا، یہ خاندان اتنا عظیم ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کو جناب ام البنین وصیت فرما رہی تھی کہ بیٹا عباس، یہ خاندان اتنا عظمت والا ہے، یہ خاندان اتنا عظیم ہے کہ بیٹا دیکھو، کبھی بھی حسین ابن علی کو بھائی کہہ کر نہ پکارنا، جب بھی پکارنا تو آقا کہہ کر پکارنا، مولا کہہ کر پکارنا، سید و سردار کہہ کر پکارنا۔ جناب عباس بچے تھے اس وقت، انہوں نے سوال کیا، اماں کیا حسین میرے بھائی نہیں؟ بی بی نے کہا، بیٹا حسین یقیناً تمہارے بھائی ہیں، لیکن بیٹا دیکھو، تم میرے بیٹے ہو، وہ بطول کا بیٹا ہے۔ عباس، تم مجھ ام البنین کے بیٹے ہو اور وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، کبھی اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اسے احتراماً کبھی جب بھی پکارنا تو آقا، مولا اور سردار کہہ کر پکارنا، بھائی نہ کہنا۔ عزیزان محترم، یہ بی بی وہ ہیں کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا اور شہادت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر مدینہ تک پہنچی تو ایک صحابی ہیں، بزرگ صحابی، جنہوں نے مسجد نبوی میں جا کر اعلان کیا۔ ان صحابی کا نام ہے حبیب ابن مسلم۔ انہوں نے مسجد نبوی میں جا کر اعلان کیا کہ لوگوں سن لو، آج حسین ابن علی مارے گئے۔ یہ آواز، اس اعلان کی آواز اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی بی بی ام البنین کے کانوں تک پہنچی۔ جب بی بی ام البنین نے اس آواز کو سنا تو ایک مرتبہ آواز دی اپنے پوتے کو، جن کا نام فضل ہے، جن کی وجہ سے جناب عباس کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ وہ مدینہ میں تھے، یہ بی بی بھی مدینہ میں تھی، یہ ضعیف ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں میں آشوب آ چکا تھا، موتیا اتر چکا تھا ان کی آنکھوں میں، زیادہ دیکھ نہیں سکتی تھی، آسانی سے چل نہیں سکتی تھی، ضعیف تھی، اس لیے مدینہ رہ گئی۔ آواز دی، بیٹا فضل، اپنے پوتے کو آواز دی، ذرا میرے پاس آنا، یہ میں نے کیا آواز سنی ہے؟ جناب فضل نے بتایا کہ دادی اماں، کوئی آواز دے رہا ہے کہ حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا کہ میرا عصا مجھے تھماؤ۔ پردہ کیا اور فضل کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مجھے جلدی سے مسجد نبوی کے اندر لے جاؤ۔ جناب فضل کے ساتھ بی بی ام البنین مسجد نبوی تشریف لے گئیں اور وہاں جا کر حبیب ابن مسلم سے سوال کیا، اے حبیب، یہ ابھی تم کیا اعلان کر رہے تھے؟ انہوں نے بتایا، بی بی، بہت بڑی اور بری خبر ہے کہ حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا کہ تم کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ بی بی کو پتا ہے کہ میرا بیٹا عباس ساتھ ہے۔ کہا تم کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ حبیب نے کہا، بی بی، وہی حسین جو محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے، جو محمد رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، کیا تو جانتا نہیں کہ میرا غازی حسین کے ساتھ ہے؟ اجرکم اللہ۔ حبیب، کیا تو جانتا نہیں میرا عباس
حسین کے ساتھ ہے، اور جب تک عباس حسین کے ساتھ ہے حسین کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ حسین کیسے قتل ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بی بی آپ شاید نہیں جانتی کہ حسین ابن علی بعد میں شہید ہوئے اور آپ کا بیٹا عباس پہلے شہید ہو چکا ہے۔ اب مان دیکھیے ماں کا کیا ہے جناب عباس علیہ السلام پر، بھروسہ، مان جناب عباس کے اوپر بی بی ام البنین کا کس قدر ہے۔ بی بی ام البنین نے یہ سنا اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے حبیب تجھے شاید غلط فہمی ہوئی ہے، تو شاید کسی اور عباس کے بارے میں جانتا ہے، تو شاید میرے بیٹے عباس کے بارے میں نہیں جانتا۔ یہ مان ہے ماں کا، اے حبیب تو شاید میرے بیٹے عباس کے بارے میں نہیں جانتا۔ آج تک کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جو میرے عباس سے آ کر مقابلہ کر سکے اور اسے قتل کر سکے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے عباس کو قتل کر دیا ہو؟ کہا بی بی عباس کے سر پر پیچھے سے ایک ظالم نے گرز کے ذریعے وار کیا اور عباس کو نیچے گرا دیا، عباس شہید ہو گئے۔ بی بی نے پھر جلال کے عالم میں کہا، اے حبیب مجھے لگتا ہے کہ تو ابھی بھی عباس کو جانتا نہیں، میں اس کی ماں ہوں۔ حبیب میں عباس کی ماں ہوں، تو شاید ابھی بھی عباس کو جانتا نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میرا عباس وہ ہے کہ جو 2 انگلیوں کی مدد سے بھاری سے بھاری آتے ہوئے گرز کو 2 انگلیوں سے روک لیا کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص نے اس کے اوپر گرز سے وار کیا ہو اور اس نے اپنے ہاتھ سے روک نہ لیا ہو؟ ایک مرتبہ حبیب ابن مسلم نے رو کر کہا کہ بی بی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ عباس 2 انگلیوں سے گرز کو روک لیا کرتے تھے اور نیچے گرا دیا کرتے تھے، لیکن بی بی آپ شاید نہیں جانتی کہ جب عباس کے سر کے اوپر گرز لگا تھا تو عباس کے بازو نہیں تھے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی آپ صحیح فرما رہی ہیں، اگر عباس کے بازو ہوتے تو کوئی انہیں گرز مار نہیں سکتا تھا، لیکن جس لمحے میں جس مرحلے میں آپ کے عباس کو گرز لگا سر کے اوپر، اس وقت آپ کے بیٹے عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ اب ایک مرتبہ بی بی نے رونا شروع کیا، گریہ شروع کیا اور کہا، اے حبیب تو نے میرا دل دکھا دیا، اے حبیب تو نے میرا دل توڑ دیا۔ کہا بی بی آپ کو کس بات نے دکھایا، کس بات نے آپ کے دل کو دکھایا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی نے نہایت ہی دکھ بھرا جملہ ارشاد فرمایا اور کہا، حبیب تو نے یہ تو کہہ دیا، حبیب تو نے یہ تو بتا دیا کہ جب عباس کے سر کے اوپر گرز لگا تھا اس وقت عباس کے بازو نہیں تھے، وہ گرز کو روک نہیں سکتا تھا۔ حبیب یہ تو ذرا بتا کہ جب عباس کے بازو نہیں تھے تو گرز کھا کر میرا عباس زمین پر کیسے گرا ہے؟ اجرکم اللہ۔ حبیب یہ بھی تو بتا کہ جب بنا بازوؤں کے میرے بیٹے عباس کو سر کے اوپر گرز لگا تھا تو میرا بیٹا زمین کے اوپر گرا کیسے؟ حبیب جب بھی کوئی سوار کسی گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ ہاتھوں اور بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، مجھے یہ تو بتا کہ جب میرا عباس گھوڑے سے نیچے گرا تو وہ سر کے بل گرا یا سینے کے بل گرا یا کمر کے بل گرا؟ عزیزان محترم، یہ ہے بی بی کا ارمان۔ عاشور کا دن ہے اور جناب عباس علیہ السلام صبح عاشور سے لے کر ظہر کے وقت تک بار بار فریاد کر رہے ہیں، مولا اپنے اس شیر عباس کو ذرا میدان میں جانے کی اجازت تو دیجئے، مولا اپنے اس غلام کو میدان میں جانے کی اجازت تو دیجئے۔ ہر مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر منع کر دیا، عباس تجھے کیسے میدان میں جانے دوں، عباس تجھے میدان میں کیسے جانے دوں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، اے عباس تجھے کیسے جانے دوں، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔
ہر مرتبہ جناب عباس خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظہر اور عصر عاشور کے درمیان کا وقت آیا اور امام حسین علیہ السلام جناب عباس کے ساتھ مل کر کئی لاشیں اٹھا چکے، اب ایک مرتبہ جناب عباس نے درد بھرا جملہ ارشاد فرمایا کہ مولا، صبح سے لے کر اس وقت تک ہم مل کر اتنے لاشیں اٹھا چکے ہیں، کتنے جوانوں کا لاشا اٹھایا، کتنے بوڑھے صحابیوں کا، انصار کا لاشا اٹھایا، مولا اب تو عباس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا، اب عباس کو وہ لاشیں بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ جن بچوں کو عباس گود میں اٹھاتا رہا ہے۔ مولا اب عباس کو ان کے لاشیں بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں، اون و محمد کا کبھی لاشا اٹھانا پڑ رہا ہے جن کو عباس گود میں اٹھا کر کھلایا کرتا تھا، 6 ماہ کے علی اصغر کا لاشا اٹھانا پڑ رہا ہے جن کو ان شہیدوں کو کے لاشیں اٹھانے پڑ رہے ہیں جنہیں کبھی ہم گود میں اٹھایا کرتے تھے۔ مولا اب اپنے اس غلام کو، اپنے اس شیر عباس کو اجازت دیجیے میدان میں جانے کی، میں اس لشکر کو بتاتا ہوں کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں نے کس علی مرتضیٰ سے جنگ سیکھی ہے۔ کہا نہیں عباس، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے۔ اب جو امام حسین علیہ السلام نے جو یہ جملہ کہا نا عزیزان، عباس تجھے اجازت نہیں ملے گی، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، تو تاریخ کے جملے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا اور رو کر ارشاد فرمایا، مولا جس لشکر کا میں علم بردار ہوں وہ لشکر ہے کہاں؟ مولا جس لشکر کا عباس علمدار تھا وہ لشکر رہا کہاں ہے؟ لشکر بھی نہیں رہا۔ اب تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس لشکر کی طرف بڑھ سکوں اور اس پر حملہ کر سکوں۔ اجازت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ مایوس ہو کر جناب عباس واپس خیمے کی طرف تشریف لائے۔ خیمے کے اندر جناب عباس علیہ السلام کو ساتھ والے خیموں سے کچھ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ اپنے خیمے میں جناب عباس علیہ السلام کو ساتھ والے خیموں سے کچھ بیبیوں کی سسکیوں کی آوازیں آئیں اور العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئیں۔ یہ صدائیں سننی تھیں کہ جناب عباس اپنے خیمے سے اٹھے اور جناب سکینہ علیہ السلام کے خیمے تک پہنچے اور کہا، سکینہ، آقا زادی سکینہ، مخدومہ زادی سکینہ، آپ کیوں رو رہی ہو؟ جناب سکینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چچا پیاسی ہوں، چچا سکینہ پیاسی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ جناب عباس علیہ السلام کے چہرے کے اوپر تسلی اور اطمینان کے آثار آئے کہ اب مجھے میدان میں جانے سے آقا حسین نہیں روکیں گے۔ بہت بڑی سفارش، ایسی سفارش مل گئی ہے، اس بچی کی سفارش مل گئی ہے کہ جس کی سفارش کو کبھی حسین ابن علی نے رد نہیں کیا۔ مولا عباس نے جناب سکینہ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، بی بی سکینہ علیہ السلام کا مشکیزہ اٹھایا اور چلے امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام نے دور سے جناب عباس اور حضرت سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا، دور سے ہی دیکھ کر سمجھ گئے کہ آج عباس سکینہ کی سفارش کو لے کر آیا ہے، اس کی سفارش لایا ہے کہ جس کی سفارش میں کبھی بھی ٹال نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عباس میں سمجھ گیا، بھیا عباس، حسین سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو اس مشق کے ہمراہ کیوں لے کر آئے ہو۔ عباس ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں کہ تم پانی بھرنے کے لیے جانا چاہتے ہو، جاؤ عباس، حسین نے تمہیں اجازت دی، میدان میں جانے کی اجازت دی، لیکن جنگ کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، پانی بھرنے کے لیے۔ جناب عباس کو یہ جملہ کہا اور ایک مرتبہ جناب سکینہ کی طرف امام حسین علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی سکینہ، آج تو تم اپنے چچا عباس کو میدان میں بھیج رہی ہو، شام غریبہ کو
जब शिमर ताजियाना लेकर आएगा, जब शाम गरीबा में शिमर गोशवारे नोचेगा, जब शाम गरीबा में शिमर तमांचे मारेगा, उस वक्त अपने इस चचा को बहुत याद करोगी। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। बेटी सकीना, जब शाम गरीबा में शिमर तमांचे मारेगा, उस वक्त चचा की याद बहुत आएगी। बस अजीज़ान मोहतरम, बयान को समेट रहा हूँ। जनाब अब्बास घोड़े पर सवार हुए और मैदान की तरफ बढ़ने लगे। एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भैया अब्बास कहाँ जा रहे हो? कहा मौला आपने खुद तो इजाज़त दी है मैदान में जाने की, पानी भरने की। कहा मैंने इजाज़त तो दी है, लेकिन एक मरतबा जाकर बहन ज़ैनब से तो इजाज़त ले लो, आखिरी सलाम पेश कर दो। जनाब अब्बास घोड़े से उतरे, जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के खैमे में तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि आकाज़ादी मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इरशाद फरमाया कि भैया अब्बास, अगर आपको मेरे भाई हुसैन इब्ने अली ने इजाज़त दे दी है तो मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? वो इमाम हैं, वो वली हैं, वो हजरत खुदा हैं, मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? बस अब्बास मेरी एक बात सुनते जाओ, एक वाक़या सुनते जाओ। एक मरतबा अब्बास, मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, अपने बाबा अली मुर्तज़ा की गोद में थी। एक मरतबा मेरे बाबा अली मुर्तज़ा ने मेरे बाजुओं पर प्यार करना शुरू किया और बोसा देना शुरू किया। मैंने अपने बाबा से सवाल किया कि बाबा, आप ज़ैनब को इस कदर बाजुओं के ऊपर बोसा क्यों दे रहे हैं, प्यार क्यों कर रहे हैं? तो मेरे बाबा अली मुर्तज़ा ने इरशाद फरमाया कि बेटी ज़ैनब, एक दिन आएगा कि जब तेरे इन बाजुओं के अंदर रस्सियाँ डलेंगी। तो अब्बास, जब वक्त गुजरा और मेरे घर में, मेरा घर 18 भाइयों से भर गया। अब्बास, जब मेरा घर 18 भाइयों से भर गया और उन भाइयों में एक भाई का नाम अबुल फजल अब्बास था, मैं ये सोचती थी कि जिस बहन के 18 भाई हों और उन भाइयों में से एक भाई जो अब्बास जैसा गैरतमंद हो, कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स उसके बाजुओं में रस्सियाँ डाले? अब्बास, आज आप जा रहे हो तो मुझे वो वाक़या याद आ गया और मुझे अब यकीन हो गया है कि वो वक्त करीब आ गया है, वो वक्त करीब आ गया है कि जब मेरे बाजुओं में रस्सियाँ डलेंगी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब अब्बास को इजाज़त मिली घोड़े के ऊपर सवार होकर लश्कर की तरफ बढ़े। उमर साद ने हुक्म दिया कि खबरदार, हुसैन अपने अली के लश्कर का अलमबरदार आ रहा है, किसी भी कीमत में पानी ना भरने पाए। लेकिन किसकी मजाल थी, किसकी जुर्रत थी कि अब्बास का रास्ता रोकता? बड़ी दलेरी और बहादुरी के साथ, जुर्रत और शुजात के साथ जनाब अब्बास उस लश्कर को चीरते हुए नहर फरात तक बढ़े। दूर से खैमे से जनाब सकीना देख रही थी, अलम नशेब में जाता हुआ दिखाई दिया। जनाब सकीना ने तमाम छोटे छोटे बच्चों को इशारा किया, आवाज़ देकर बुलाया, बच्चों आ जाओ, मेरे चचा पानी लेने गए हैं। बच्चों आ जाओ, मेरे चचा पानी लेने गए हैं। अभी मेरे चचा आ जाएंगे और मैं अपने हाथों से तुम सबको पानी पिलाऊंगी। तारीख़ मक्तल में लिखा है कि सब छोटे छोटे बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों में कूज़े लेकर आ गए और जनाब सकीना अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े हो गए। कतार बांधकर सब बच्चे नन्हे नन्हे कूज़े लेकर जनाब सकीना अलैहिस्सलाम के पीछे कतार लगाकर खड़े हो गए। एक मरतबा दूर से जनाब सकीना ने देखा कि अलम नशेब की तरफ गया। सब बच्चों ने जनाब सकीना से पूछा कि सकीना, ये अलम नशेब में क्यों गिरा है? तो बीबी ने कहा कि मेरे बाबा पानी भरने के लिए दरिया में उतर चुके हैं, बस फिक्र ना करो, कुछ देर तक मेरे चचा आते ही होंगे पानी भर के। एक मरतबा बीबी ने देखा और सब बच्चों ने देखा कि अलम ऊपर की तरफ उठ रहा है। बीबी ने कहा, बच्चों मुबारक हो, पानी, मेरे चचा ने पानी भर लिया है और अब वो घोड़े के ऊपर सवार होने लगे हैं।
ایک مرتبہ علم قریب آنے لگا. بی بی نے کہا بچوں مبارک ہو, میرے چچا گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر مشک کو پانی سے بھر کر خیموں کی طرف آ رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے دیکھا کہ علم نے بائیں سے دائیں کروٹ لی اور ہچکولے کھانے لگا. بس جناب سکینہ نے ایک مرتبہ تمام بچوں کو اشارہ کیا کہ بچوں اپنے کوزے نیچے رکھ دو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو. میں سکینہ بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر رہی ہوں. بچوں دعا کرو کہ میرے چچا خیریت سے واپس آ جائیں. اجرکم اللہ. بچوں بس دعا کرو میرے چچا خیریت سے واپس آئیں. ایک مرتبہ جب دونوں بازو کاٹ چکے, میں نے مختصر کیا, جب دونوں بازو کاٹ چکے, ایک ظالم نے قریب آ کر, جب اسے پتا چل گیا کہ عباس کے بازو کاٹ چکے ہیں, اب عباس ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتا, ایک ظالم نے قریب آ کر کنارے کی طرف سے جناب عباس کی آنکھ کے اندر تیر سے وار کیا, جو تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا جا کے. عزیزان محترم, آنکھ میں جب بھی ہلکا سا بال بھی چلا جائے تو انسان اپنی انگلیوں کا سہارا لے کر اس بال کو نکالتا ہے, لیکن ہمارا سلام ہو اس عباس پر کہ جس کی آنکھ کے اندر تیر تھا اور دونوں بازو سلامت نہیں تھے کہ تیر کو باہر نکال سکتا. جناب عباس علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے اور بلند آواز سے پکارا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بس عزیزان محترم, امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے جناب عباس کی لاش پر آئے, جناب عباس کے پاس آئے اور جناب عباس علیہ السلام کے پاس آ کر ایک جملہ کہا, عباس آج شبیر کی, عباس آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی, عباس آج شبیر کی کمر ٹوٹ گئی. یہ کہہ کر جناب عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا. جناب عباس نے اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے زانوں سے گرا دیا. امام حسین علیہ السلام نے دوسری مرتبہ حضرت عباس کا سر اپنی گود میں رکھا. پھر حضرت عباس نے اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے زانوں سے گرا دیا. پھر تیسری مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کا سر اپنی گود میں رکھا. پھر جناب عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی گود سے زانوں سے اپنا سر گرا دیا. اب امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عباس کیا تم مجھے پہچان نہیں رہے کہ میں حسین ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں. عباس کیا تم مجھے پہچان نہیں رہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں, میں حسین ابن علی ہوں. جناب عباس نے روتے ہوئے کہا, آخری جملے ہیں, جناب عباس نے روتے ہوئے کہا کہ مولا میں نے تو آپ کو پہچان لیا ہے, میں جانتا ہوں آپ کو, میں جانتا ہوں آپ کو, میں نے آپ کو پہچان لیا ہے, لیکن میں یہ تصور کر رہا ہوں مولا, میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا سر مولا علی کے زانوں کے اوپر تھا. جب مولا علی اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو ان کا سر امام حسن کے زانوں پر تھا. جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا سر آپ کے زانوں کے اوپر تھا. مولا اب میرا آخری وقت ہے, میرا سر آپ کے زانوں کے اوپر ہے. مولا یہ تو بتائیے, مولا یہ تو بتائیے کہ جب میرے بعد آپ کی شہادت ہوگی تو اس وقت آپ کا سر کس کے زانوں کے اوپر ہوگا. مولا اس وقت آپ کا سر کس کے زانوں کے اوپر ہوگا. بس یہ سننا تھا کہ نشیب سے ایک آواز آئی, نشیب سے ایک آواز آئی کہ عباس, بیٹا عباس مت گھبراؤ, حسین کو پالنے والی بوڑھی ماں, حسین کو پالنے والی ماں نشیب میں آ چکی ہے, حسین کو پالنے والی ماں نشیب میں آ چکی ہے, وہ حسین کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرک الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. شیر خدا چاہو حشم کس کا ہے.